الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. قرآن مجید کی یہ آیات سورہ نون والقلم کی ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ قلم. اس کی شروعات ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون سے. یہ سورت 29ویں پارہ میں ہے. اس سورت میں ان آیات میں جس چیز کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ مسکینوں اور محتاجوں کے بارے میں جب دل میں یہ خیال آیا کہ ان کو کچھ نہیں دینا، تو اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ان کی تجارت کا، ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا اسے چھین لیا. ایک دیندار پرہیزگار آدمی تھے. ان کے پاس ایک باغ تھا. یہ باغ کھجور کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا. ان کی عادت یہ تھی کہ جب پھل تیار ہو جاتا اور وہاں کے لوگوں میں خبر ہو جاتی کہ پھل تیار ہو چکا ہے، فلاں وقت فلاں دن پھل توڑا جائے گا، تو علاقے سے مسکین اور محتاج اور حاجت مند لوگ وہاں جمع ہو جاتے. یہ پھل توڑتے اور توڑواتے تو اس کو 3 حصہ کیا کرتے تھے. ایک حصہ وہیں پر مسکینوں اور محتاجوں کو بانٹ دیتے تھے اور ایک حصہ گھر کی ضرورت کے لیے گھر لاتے اور ایک حصہ فروخت کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے اور پھر اس پیسے کو اس باغ پر خرچ کرتے تھے تاکہ اگلے سال باغ میں پھر پھل لگے اور پھل تیار ہو. ان کی یہ عادت تھی اور اس عادت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا. چنانچہ برابر اس باغ میں پھل لگتا تھا، خود بھی کھاتے تھے، مسکینوں اور محتاجوں کو بھی کھلاتے تھے
اور ایک حصہ بیچ کر باغ پر صرف کرتے تھے۔ لیکن ان کے جو بچے تھے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو جیسے آج کل کے لوگ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابا جان آپ یہ جو کام کرتے ہیں کہ غریبوں کو ایک حصہ آپ بانٹ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ ایسا کریے کہ وہ حصہ جو آپ غریبوں کو دیتے ہیں ان کو نہ دیا کریں، اسے بھی فروخت کریں اور بیچیں، اور باغ کو اور بڑھائیں، اور زمین خریدیں اور درخت لگائیں تاکہ باغ اور بڑھے، آمدنی اور بڑھے، کاروبار ترقی کرے۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کا حال ہے، ہم لوگوں کا جو حال ہے اس طرح سے ان کے بچے تھے۔ ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ ایک گھر ہے تو اب دوسرا تیار کیا جائے، دوسرا ہے تو تیسرا بنایا جائے۔ ابھی ایک گاڑی ہے، اس کا فائننس ابھی جمع نہیں کیا، دوسری گاڑی لے لیتے۔ ایک دکان ہے، دوسری دکان کی جائے۔ غریبوں کو، محتاجوں کو یا تو دیا نہ جائے یا تو بہت معمولی دے کر فرصت لے لی جائے۔ لیکن وہ ایسے نیک بندے تھے کہ وہ غریبوں کا برابر خیال رکھتے تھے اور ایک حصہ غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بچے کہتے رہے، سمجھاتے رہے، گزارش کرتے رہے، لیکن ابا نہیں مانے۔ ابا نے یہ کہا کہ ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ بالآخر ابا کی زندگی پوری ہو گئی، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور بچوں کا زمانہ آیا۔ اب جب بچوں کا زمانہ آیا تو آپ اٹھ کر ہٹا دیجیے۔ جب بچوں کا زمانہ آیا تو اس سال جب پھل تیار ہوا تو ان بچوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسا کچھ کیا جائے۔ میٹنگ ہوئی آپس میں مشورہ ہوا، اس میں یہ بات ہوئی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ ہم لوگ باغ میں پہنچ جائیں، پھل توڑ لیں، کوئی مسکین اور محتاج وہاں نہ پہنچنے پائے۔ اس میں ان کا ایک بھائی بیچ والا ایسا بھی تھا جو اس بات کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن وہ اکیلا پڑ گیا۔ زیادہ تر بھائیوں کی رائے یہی تھی کہ ایسا ہی کیا جائے کہ غریبوں کو کچھ نہ ملے۔ چنانچہ مشورہ کے مطابق یہ لوگ صبح سویرے چلے، اور جب صبح سویرے چلے اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باغ ہی غائب۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو باغ ہی غائب۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، اللہ تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے تاکہ بعد والوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو، ایسی غلطی نہ کرے، تاکہ بعد کے لوگ ایسی غلطی نہ کریں جو غلطی ان لوگوں نے کی۔ آج کل بعض لوگوں کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ فلاں کا خرچہ ہم بند کرنے والے، یا فلاں جگہ کا ہم چندہ بند کرنے والے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید قصے اور کہانی کی کتاب نہیں۔ قرآن مجید میں واقعات کو اگر نقل کیا گیا ہے تو اس لیے نقل کیا گیا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ جب تک ان کے ابا تھے غریبوں کو دیتے رہے، تب تک باغ پھل دیتا رہا، باغ بھی موجود رہا، خود بھی کھاتے رہے، غریب بھی کھاتے رہے۔ لیکن ابا انتقال کر گئے اور بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا اور طے کر لیا کہ اب جو ہے غریبوں کو نہیں دینا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو آزمایا ایسے ہی جیسے کہ ہم نے آزمایا ہے باغ والوں کو۔ کافر لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال و دولت ہمارے پاس کافی ہے، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ مال و دولت نہ ہوتی،
تو ان کی یہ بھول ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ یہ تو مال ہم نے جو ان کو دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، اور ان کو ہم آزما رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آزمایا ہے باغ والوں کو۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے پھل توڑ لیں گے، آپس میں طے کر لیا اور قسم کھا لی۔ ولا یستثنون، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم ایسا کر دیں گے۔ مطلب ایک غلطی تو یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب کوئی کام کرنا ہو تو چاہیے یہ کہ ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہیں گے، یعنی اپنے انتظام، اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب تک اللہ تعالی نہیں چاہیں گے ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ہم گھر بنائیں گے، اس کے لیے سارا ساز سامان آ گیا ہے، پیسے کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ہم نہیں بنا سکتے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ ہم گھر بنائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، مشورہ کر کے سو گئے اور اس باغ پر کوئی پھیرا دینے والی چیز آ کر پھر گئی، یعنی اللہ کا عذاب آیا جو اس کے چاروں جانب گھوم گیا۔ من ربک، تیرے رب کی جانب سے، وہم نائمون، اور یہ سب سو رہے تھے، مشورہ اور میٹنگ کر کے سو گئے، اور صبح نکلنا ہے، جانا ہے پھل توڑنے کے لیے۔ ادھر نیت بدلی، ادھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح اس حال میں ہوئی کہ سب کچھ غائب، پھل بھی غائب ہے، باغ بھی غائب ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ لوگ صبح اٹھے اور آپس میں ایک دوسرے کو پکار اٹھے صبح کہ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر پھل توڑنا چاہتے ہو تو باغ میں جلدی چلو، صبح سویرے چلو۔ جلدی اٹھے اور اٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر مسکینوں اور محتاجوں کو نہیں دینا ہے اور پھل توڑنا ہے تو جلدی اٹھو اور نکل لو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، یہ لوگ چلے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی مسکین اور محتاج آنے نہ پائے، باغ میں داخل نہ ہونے پائے، پہنچنے نہ پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، یہ لوگ چلے لپکتے ہوئے تیزی کے ساتھ، زور کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ صبح بالکل سورج نہ نکلنے پائے، صبح نہ ہونے پائے، غریب محتاج نہ آنے پائے اور ہم توڑ لیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہاں پہنچے جب ان لوگوں نے وہاں دیکھا باغ کو تو باغ لاپتہ ہے، باغ ہی موجود نہیں۔ کہنے لگے انا لضالون، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، بل نحن محرومون، لیکن نشانات وغیرہ کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں، راستہ نہیں بھٹکے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ محروم کر دیے گئے، سمجھ گئے کہ ہماری نیت خراب ہوئی تھی، اسی کا یہ انجام ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے بیچ والے بھائی نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو؟ یعنی یہ جو تم غلط مشورے کر رہے ہو یہ نہ کرو، اور غریبوں کو دینے کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھو۔ اب وہ اپنی بات کو یاد دلا رہا ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ سب کہنے لگے اللہ کی، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہم ہی لوگ ظالم ہیں، ہم ہی لوگوں نے غلطی کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے لگے۔
کہ یہ تم نے مشورہ دیا تھا، ایسا غلط تم نے مشورہ دیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ غلطی تم نے کی تھی۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ لوگ بول پڑے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت، ہم ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، اللہ کا کوئی قصور نہیں، غلطی ہماری ہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے، ہم اللہ کی جانب امید رکھنے والے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس توبہ پر اور اس شرمندگی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ دوبارہ واپس دے دیا۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہم عذاب بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم گرفت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم مال دولت کو جو اکڑتا ہے، غریبوں محتاجوں کا خیال نہیں رکھتا، ہم چھین لیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ آخرت میں جو گرفت ہوگی، جو پکڑ ہوگی، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ غریبوں محتاجوں کے بارے میں جب یہ خیال کر لیا کہ بس ان کو کچھ نہیں دینا ہے، تو یہ تو دنیا کا حال ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت میں۔ مسلم شریف میں کتاب الزہد والرقائق میں باب الصدقۃ فی المساکین ہے، اس میں حدیث نمبر 2984 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، ایسے زمانے میں جبکہ قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط کے معنی سوکھا، بارش نہیں ہو رہی، جس کو ہمارے یہاں اپنی زبان میں جھورا کہتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، پانی پینے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، جانور بھی پیاسے پریشان ہیں۔ اب جب بارش نہ ہو تو گھاس بھی نہ ہوگی، پیداوار بھی نہ ہوگی، ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں ایک شخص نے بادل میں سے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سینچو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل برسنا شروع ہوا۔ ایسے وقت میں بادل کا ٹکڑا نظر آیا، اس میں سے آواز آئی اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سینچو۔ اس کا نام لے کر آواز آئی، اور تھوڑی دیر میں وہ بادل برسنے لگا۔ اب یہ عجیب سی بات تھی کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے اور سب پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے اللہ کی خاص مدد اور خاص نصرت آ رہی؟ پانی برسنا شروع ہوا، جدھر کو بہ رہا تھا یہ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کے پانی ایک باغ کے قریب ٹھہرا، باغ میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے پانی نکال کے باغ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جانے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بتانے سے اعراض کر رہا تھا، لیکن بار بار پوچھنے پر بتایا۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بادل میں سے میں نے یہ آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سینچو۔ تم کرتے کیا ہو کہ تمہارے لیے خاص اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے، پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، اور تم کو باغ سینچنے کے لیے مل رہا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تو اس آدمی نے بتایا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، اس باغ سے جو پھل تیار ہوتا ہے اس کا 1/3 میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، دینی کاموں پہ صرف کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور 1/3 میں اور میرے بچے کھاتے ہیں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو جو بندہ ایسا کام کر رہا ہے اور تھوڑا موڑا نہیں، 1-2% نہیں، 10% نہیں، 20% نہیں، بلکہ 33%، 33.25%، 1/3 اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے خاص نصرت ہو رہی ہے۔ آج بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بارش رک جاتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارش رک جاتی ہے، اور اس حدیث پاک کے ذریعے معلوم ہوا کہ جو بندہ اس طرح سے صدقہ کرے گا، جس کے پاس اتنی وسعت ہو، اتنا صدقہ نکالتا ہو، اس کے لیے خاص طور پر اللہ کی مدد آئے گی۔
اور جو بندہ اس سے اعراض کرے گا، نیت میں بدلاؤ پیدا کرے گا، اس کا سب چھین لیا جائے گا۔ یہ 1/3 صدقہ کرنے والے لوگ، 1/3۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی اتنی ہمت اور وسعت نصیب فرمائیں کہ 1/3 صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صدقہ کا جو اجر ہے، صدقہ کا جو فائدہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔